شعیب شاہین صاحب، جس کا نام ہی سائفر ہے وہ ہے تو سم تھنگ سیکرٹ، اور چین بھی بن گئی کہ گیا وزیر اعظم ہاؤس، خود انہوں نے وہ کیبنٹ میں یا قومی سلامتی کمیٹی میں بھی رکھا، پھر وہیں سے خود ہی انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ جی وہ تو غائب ہو گیا، اور پھر جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ساکھ کے لیے کاغذ لہرایا تو گیا، یہی آج کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ناظرین کو یہ بتا دیں، ایک مریم نواز نے ایک جاہلانہ سوال بھی کیا تھا کہ بھائی عمران خان کے اس گفتگو کے بعد پاکستان سے باہر کوئی بھی ملک کا آئندہ سائفر نہیں بھیجا کرے گا۔ پہلے سائفر سمجھ لیں، سائفر ہے کیا؟ یہ ہر ملک کے فارن آفس کے اپنے کوڈز ہوتے ہیں، اور کوڈڈ فارم میں ایک جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو بھیجا کرتا ہے یہ، اور ہر پیریوڈیکلی جی یہ معلوم ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہے، پیریوڈیکلی وہ کوڈز پھر چینج ہوتے رہتے ہیں، جی کوڈ ڈیکوڈنگ کا، ہاں، تاکہ یہ نہ ہو کہ راستے میں کہیں سے پتہ نہ چل جائے یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب آپ کو آ رہا ہوں اس سائفر کے بارے میں۔ جب یہ سائفر آتا ہے، وہ اسد مجید کہتا ہے کہ اس نے فوری طور پر مجھے یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب کرو ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر نہ ہوا تو اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ اس نے خود ریکمینڈ کیا۔ It was an official meeting، اور ساتھ اس میں یہ بھی لکھا کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے۔ یہ سیکرٹ تھا یا نہیں تھا؟ میں آ رہا ہوں نا آپ کے پاس، آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس سائفر کی کوڈڈ فارم کو بریف نوٹس کی شکل میں 4 بندوں تک بھیجا جاتا ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پرائم منسٹر کے پاس جب پہنچتا ہے تو پرائم منسٹر کو جب پتہ چلتا ہے تو کہ بھائی یہ کیا ہے، ہمارے ملک میں مداخلت ہے، وہ فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس پہ پھر وہ اس پہ بڑا سیریس ایکشن لیتی ہے اور ڈیمارش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیبنٹ اس کو ڈی کلاسیفائی کرتی ہے۔ ان دی مین وائل پرائم منسٹر دین عمران خان ایک جنرل طارق کی سربراہی میں کمیشن بناتا ہے کہ وہ عناصر ڈٹرمن کرو۔ اس کا تو پتہ چل گیا کہ اس نے ہمارے ملک کی سلامتی اور خود مختاری میں مداخلت کی ہے، لیکن جو اس کے بینیفیشریز ہیں یا جو پاکستانی لوگ ملوث ہیں یا یہاں کے ہینڈلرز ہیں، ان کے کردار کو بھی سامنے لایا جائے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ ساری باتیں پہلے ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں، راجہ صاحب نہیں ختم، اب تو اس کی سیکرٹ ہونے کے اسپیکٹ پہ میں بات کرنا، میں 1 منٹ کر لوں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، آپ مجھے بعد میں ٹائم کم کر دینا، لیکن اس بات کو کلیریفائی ہونے دیں، لوگوں تک کلیریفیکیشن جانے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں میٹر گیا، عدم اعتماد ہو گیا، پرائم منسٹر ہٹ گیا، نیا پرائم منسٹر آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ شہباز شریف نے دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی۔ ٹھیک ہے۔ اسد مجید کو وہاں سے بلایا، سچ بتاؤ کہ یہ کنٹینٹس درست ہیں کہ غلط ہیں؟ اس نے کہا بالکل 100% درست ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے منٹس جاری ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر شہباز شریف نے کہا کہ یہ دھمکی آمیز گفتگو تھی اور ہم اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے، اٹ از ویری سیریس تھنگ، اور جو کہ کرداروں کا تعین کرے گا۔ نہیں بنایا آج تک۔ اس کیس کو بنایا جانا، اس کے 3 آسپیکٹ سمجھ اب میرے سوال کا تو جواب دے، سوال پہ آ رہا ہوں، پہلی بات آ رہا ہوں نا، آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں۔ جی ہاں۔ نمبر 1 کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اٹ از ناٹ اے سیکرٹ ڈاکومنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آفیشیل سیکرٹ میں نہیں آتا۔ نمبر 2 ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ کون سی انفارمیشن میں نے پبلک کو دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے، دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دی رولز آف بزنس۔ تیسرا پوائنٹ بتائیں۔ تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس کے لیے وہ پابند تھا، آپ اس کو ملزم بنا کے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ نہیں جناب، جس نے آپ کے ملک کی آزادی کا دفاع کیا، ہم اس کو مجرم بنا کے ملزم بنا کے ہم نے ایک مثال قائم کرنا ہے۔ اور جس شخص نے کہا، صرف آخری فکرہ مجھے راج صاحب فکرہ آخری کر دوں، جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزر، اس کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا۔ جس نے کہا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کو ہم نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ یہ میسج دینا غلام قوموں کی نشانی ہے۔ یہ بات میں خود چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک بار کہا تھا کہ لیٹر آن وی لرنڈ کہ کانسپیریسی واز ناٹ امپورٹڈ، اٹ واز ایکسپورٹڈ۔ سے نہیں ہوا، انٹرسپٹ کی سٹوری آ چکی ہے۔ راجہ صاحب آج بھی آپ کے پاس یہ ایکسس ہے۔ میں راجہ صاحب